عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں قومیں یعنی ذاتیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جن 6 گناہوں سے منع فرمایا، ان کا بنیادی سبب اپنے آپ کو اونچا کرنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا ہے۔ جاہلیت میں اپنے قبیلے کی خوبیوں پر فخر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری عام تھی۔ اس کی وجہ سے ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب اپنے قبیلے کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے قبیلے کو استہزاء و تمسخر اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے۔ اس کے لیے وہ ان کے عیب تلاش کرتے، جاسوسی کرتے، غیبت، بہتان اور حجب کا بازار گرم رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے کئی قبیلوں کو بالکل ہی لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا ہوا تھا۔ پیچھے بھی آیات میں انہی یعنی بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ ایک روحانی بیماریاں ہیں، جیسے کسی کا عیب تلاش کرنا، جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، بہتان ترازی کرنا اور کسی خاندان کی بدتعریفی کرنا، یہ ہے حجب کرنا۔ تو دنیا میں اپنی برتری پر فخر کا باعث کسی خاص قبیلے یا قوم میں پیدا ہونا ہی نہیں رہا، اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کو اپنے لیے باعث فخر اور دوسروں پر برتری کی دلیل قرار دیا گیا۔ چنانچہ رنگ، نسل، وطن اور زبان کی بنا پر نوع انسانی تقسیم ہوئی اور ہر طبقے نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر اور دوسروں کو حقیر قرار دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار جنگیں ہوئیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، غربت، بیماری اور بے آبروئی کا نشانہ بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کے بعد یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان ہونے میں تم سب برابر ہو۔ کسی خاص قوم، قبیلے یا ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے، کسی رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کیونکہ اصل سب کی ایک ہے، ماں باپ سب کے ایک ہے۔ پھر کسی قوم، ملک یا قبیلے میں پیدا ہونے یا کسی رنگ یا زبان والا ہونے میں کسی کا اپنا کوئی دخل یا اختیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت یا عطیہ تو ہو سکتی ہے جس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر دوسروں پر برتری کا باعث نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی بڑی اعلیٰ برادری میں یا خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ نعمت ملی ہے اور اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نزدیک بہتری کا معیار جو ہے وہ صرف تقوی ہے، کیونکہ برتری اس چیز میں کامیابی کی بدولت حاصل ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کا تقوی۔ اس لیے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والا ہے، اور دنیا میں
ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو وہ ڈر کے اٹھاتا ہے کہ کہیں اس قدم کے بدلے میری نافرمانی نہ لکھی جائے۔ اس کے بغیر کسی عربی کو عجمی پر، یا گورے کو کالے پر، یا کالے کو گورے پر، یا آزاد کو غلام پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ ہاں، تقوی کے ساتھ فضیلت کی کوئی اور وجہ بھی جمع ہو جائے تو اسے برتری حاصل ہوگی، جیسے کسی کو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ قریشی ہے یا ہاشمی ہونے کا شرف بھی حاصل ہو، یا ایسی قوم کا فرد ہونے کا جو شجاعت و ذہانت یا کسی اور خوبی میں معروف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی قرآن پاک کی قرأت میں برابر ہوں تو امامت کے وقت ان میں سے بڑی عمر والے کو جو ان پر مقدم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی مثال دی کہ جیسے حافظ قرآن تو دو آدمی ہیں، لیکن دونوں میں سے جو بڑی عمر والا ہے اس کو نماز کے لیے کھڑا کیا جائے گا، امام بنا دیا جائے گا تو اسے تھوڑا سا رتبہ مل جائے گا کیونکہ وہ عمر میں بڑا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یعنی تقوی کے لیے، اور اسی طرح تقوی والا انسان کسی اچھے خاندان میں یا بڑے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑی برتری آ جاتی ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک جو برتری کا معیار ہے وہ صرف نیک اعمال کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، شعب کا معنی شاخ ہے، اسے شعب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے قبائل کی شاخیں نکلتی ہیں، تو مراد اس سے ذاتیں، قومیں یا قبائل ہیں۔ لِتَعَارَفُوا، یعنی قوموں، قبیلوں یا خاندانوں میں تقسیم کا مطلب کسی کی برتری نہیں، بلکہ ہم نے یہ تقسیم تمہاری ایک دوسرے سے پہچان کے لیے بنائی ہے۔ مثلاً عبداللہ نام کے کئی آدمی ہیں، ان میں سے ایک کی تعین قریشی ہے، اس کے بعد ہاشمی، اس کے بعد عباسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس پہچان ہی کے ذریعے آدمی اپنی رشتہ داری سے آگاہ ہوتا ہے، جیسے عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ یعنی نام تو سارے عبداللہ ہیں، لیکن ان کے باپ، ان کے خاندان یا ان کی قومیں یعنی الگ ہو سکتی ہیں، اور اس پہچانے کے ذریعے سے آدمی اپنی رشتہ داری سے آگاہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور صلہ رحمی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اپنے نسب سیکھو جن کے ذریعے سے تم اپنی رشتہ داریاں ملاؤ، کیونکہ رشتہ داری کو ملانا رشتہ داروں میں محبت، مال میں ثروت اور زندگی میں اضافے کا باعث ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اس کے آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ آدمی دو ہی قسم کے ہیں، یا متقی مومن ہے یا بدبخت فاجر ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دیں گے جو جہنم کے کوئلوں میں سے محض ایک کوئلہ ہے، یا پھر وہ فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے پخانے کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکرمہم عند اللہ اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، دادا بھی نبی ہیں اور پردادا بھی نبی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، تو جاہلیت میں جو تم میں سب سے بہتر تھے وہی اسلام میں تم سب سے بہتر ہے جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے بیان کیا جس نے ایام تشریق کے درمیان والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سن لو،
تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ سن لو، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر اور نہ کالے کو کسی سرخ پر، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ جو تقوی میں آگے ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بڑا خوبصورت ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو بڑا بدصورت اور نین نقش کا جو بڑا عام انسان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نہ جاتے اور ابو لہب جہنم میں نہ جاتا، کیونکہ ابو لہب بڑے خوبصورت اور سرخ رنگ والے، ایسے جیسے کوئلے دہکتے ہیں اس طرح ان کا چمکدار اور خوبصورت رنگ تھا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے رنگ، ان کے نین نقش کے بارے میں حدیث میں آ چکا، لیکن اللہ نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ ایسا ہے، ان کے ناک موٹی ہے، ان کی آنکھیں موٹی ہیں یا ان کے ہونٹ موٹے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑا کر جنت میں ان کی آوازیں سنائی دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نکاح میں کفو جوڑ ہونے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی شرط معتبر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر دیا۔ اس لیے یہ جو مشہور ہے کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سید خاندان سے ہے تو اس کا دوسرے خاندان سے میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی بیٹی جو زینب تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی، ان کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے کہ کسی انسان کے دل میں اپنی خاندانی برتری نہ آئے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہونے کے باوجود ابو لہب جہنمی ہے، اور غلام ہونے کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آواز جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بطور خادم سنائی دے رہی ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر ہمارا سید ہے اور اس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو سید کہہ کر بلایا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں تقوی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ معزز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو جب کسی کو دلوں کا حال معلوم ہی نہیں تو کوئی کسی پر فخر کیسے کر سکتا ہے اور کسی کو حقیر کیوں جانتا ہے؟ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي